السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th سوشولوجی اور ہمارا ویڈیو نمبر ہے 1.4۔ دیکھیے، کلاس 12 سبجیکٹ سوشولوجی اور ویڈیو 1.4 اور چیپٹر نمبر ہمارا بھارتی سماج کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی، یعنی کہ اس چیپٹر کا ہمارا یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی سماج کا تعارف، یعنی بھارت کے سماج کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو یہ ہمارے سامنے تین باتیں ہیں، تین جو اس کے حصے ہیں: قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت، نو آبادیاتی دور اور آزادی کے بعد کا بھارت۔ یہ تین جو ہے اس حصوں پر ہی ہمیں تو بھارت کے سماجی یعنی کہ سماجیات کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت، یعنی کہ یہ قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت، یہ آپ کے سامنے 5 دور جو ہے یہ بتائے گئے سلسلہ وار۔ پھر ہم نے قدیم عہد وسطیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جو 5 نکات ہے اس کو بھی ہم پچھلے پریویس ویڈیو میں سمجھے ہیں۔ اب ہم یہ یعنی کہ پہلا مذہبی عقائد اور اعمال، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ تقریباً یہ 1 2 3 یہ 5 باتیں ہم نے دیکھ چکے ہیں، اور چھٹا ہم کو اس ویڈیو میں دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ بدھ مذہب اور جین مذہب کے نظریات۔ کیا دیکھنا ہے؟ بدھ مذہب اور جین مذہب کے نظریات، ٹھیک ہے صاحب؟ تو طلبہ دیکھیے، بدھ مذہب یعنی اور جین مذہب، یعنی کہ ہندوؤں کے ہی یہ 2 حصے ہیں، بدھ مذہب اور جین مذہب۔ اب کیوں 2 حصے ہوئے؟ کیونکہ ہندوؤں میں ہے تو بہت ساری ایسی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ہے تو اصلاح کرنے کے لیے جین مذہب اور بدھ مذہب یہ نئے مذہب وجود میں آئے۔ کیوں کہ ہندوؤں میں ہے تو 4 طبقے ہوا کرتے تھے: برہمن، کھتری، ویش اور شودر، ہے نا؟ تو برہمن جو ہے اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا اعلیٰ ذات کا مانتا تھا، اور جس کی وجہ سے نچلی ذات کے لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اور پوجا پاٹ کرنے کے لیے تو بہت سارا خرچ کرنا پڑتا تھا، اور ایسی بہت سی برائیاں تھیں جو کہ سماج میں پھیل چکی تھی، عام آدمی پریشان ہو چکا تھا۔ اس لیے ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہے تو ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی کس نے؟ جین مذہب میں وردھمان مہاویر، اور بدھ مذہب میں کون؟ گوتم بدھ، انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ہم جین مذہب، کس کے بارے میں؟ جین مذہب۔ اب جین مذہب جو ہے جس میں 24 تیرتھنکر ہوتے ہیں، یعنی کہ اور 24ویں تیرتھنکر کون سے؟ وردھمان مہاویر۔ کون؟ وردھمان مہاویر۔ یہ دیکھیے، وردھمان مہاویر کتنے؟ 24ویں تیرتھنکر ہے۔ تیرتھنکر یعنی کہ جیسے کہ مسلمانوں میں ہمارے مذہب اسلام میں دیکھیے ہم نے 1 لاکھ کم و بیش کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش ہے تو دنیا میں نبی آئے، ہر نبی نے مذہب اللہ کی اور دین کی دعوت دی۔ اسی طرح ہے تو اسی طرح ہے تو جین مذہب میں بھی 24 تیرتھنکر جو تھے، جس میں 24ویں تیرتھنکر کون؟ وردھمان مہاویر۔ اب وردھمان مہاویر نے ہندو مذہب میں ہونے والے برائیوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اسی طرح انہوں نے تو تپسیا پر بہت زیادہ توجہ دی اور انہوں نے سیدھی سادھی زندگی گزارنا ہے، اس پر بھی انہوں نے زیادہ توجہ دی وردھمان مہاویر نے۔ اور اسی طرح ہے تو لیکن وردھمان مہاویر نے خدا ایک کا کوئی تصور پیش نہیں کیا۔ اسی طرح گوتم بدھ جو ہے، گوتم بدھ نے جو ہے بدھ مذہب کے جو بانی ہے، کس کو؟ گوتم بدھ کو مانا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نے بھی ہے تو وہ ہندو مذہب میں ہونے والی برائی کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے بھی جو زبان ہے اس وقت کی، گوتم بدھ کی جو زبان ہوتی تھی پالی زبان میں انہوں نے تو بدھ مذہب کو فروغ دیا، جبکہ جین مذہب میں کون سی زبان کو؟ ارد ماگدھی۔ جین مذہب کی زبان کون تھی؟ ارد ماگدھی تھی، اور بدھ مذہب کی زبان پالی زبان تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی زبان میں ہے تو بدھ مذہب اور جین مذہب کی تبلیغ دی انہوں نے دی۔ اور اسی طرح بدھ مذہب جو ہے کافی آسان تھا جین مذہب کے مقابلے میں، اس وجہ سے جین مذہب کے مقابلے میں بدھ مذہب کو کافی فروغ ملا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے سمراٹ اشوک نے تبلیغ کی بدھ مذہب کی۔ چین، تبت، جاپان، منگولیا، جاوا، سماترا اور سری لنکا،
یہاں پر اس نے تو سمراٹ اشوک نے اپنے لڑکا اور لڑکی ان دونوں کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجا تاکہ تو جین مذہب بدھ مذہب کی تو تبلیغ ہو سکے، بدھ مذہب کو پھیلایا جا سکے، اور اسی طرح ہے تو کام کیا گیا۔ تو وہ بدھ مذہب کو ماننے والے جو لوگ ہیں نا، آج بھی وہ تو ہندوستان کو اس بدھ مذہب کے ہندوستان کو ایک بڑی عظیم تو زمین سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم مسلمان لوگ ہیں تو مکہ مدینہ کو مقدس مقام مانتے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ اسی طرح ہندوستان میں بدھ مذہب کی شروعات ہوئی، اسی وجہ سے تو بدھ مذہب کے ماننے والے ہندوستان کو ایک مقدس زمین مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ بدھ مذہب کے بارے میں ہم نے دیکھے، اور اسی طرح ہے تو کیا ہوگا، جیسا جیسا وقت گزرتا گیا ہے نا، تو ہزاروں سال، کئی صدی گزر گئے، 12 صدی گزر گئے، اس کے بعد ہے تو بدھ مذہب اور جین مذہب میں بھی ہے تو کچھ برائیاں آتی گئی، کیونکہ اس کے بعد میں تو جین مذہب بدھ مذہب کو تبلیغ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ جین مذہب میں تو 2 نئے حصے وجود میں آ گئے، دگمبر اور شویتمبر، یہ جین مذہب کے 2 حصے بن گئے، جبکہ بدھ مذہب کی بھی 2 بن گئے، ہینیان اور ہایان، یہ بھی جین مذہب کے 2 حصے بن گئے، اور اسی طرح جین اور بدھ مذہب بھی کیا ہوگا، بڑھ گیا۔ اس طرح ہم نے دیکھے جین مذہب، بدھ مذہب اور جین مذہب کے نظریات، تو ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا یہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے، مذہبی عقائد اور اعمال میں ہے تو مذہب اسلام بھی ہے، سکھ مذہب بھی ہے، عیسائی مذہب بھی ہے نا، اور ایسے تقریباً 5-6 مذاہب انشاءاللہ، اس کو بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ویڈیو ہمارا ختم ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔